بعض اوقات آپ کو اپنے اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ جل جلالہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، سوائے اللہ پاک کے۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ لوگ کچھ سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں صرف الحمدللہ کی کمی ہوتی ہے، جو آپ کو مایوسی و محرومی کے جال سے نکلنے نہیں دیتی۔ اگر الحمدللہ کو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے اپنایا جائے تو دل مطمئن رہے گا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ بس ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ضرور آپ کے حق میں بہترین فیصلہ کرے گا۔ بس اس سے امیدیں جوڑے رکھو اور مسلسل رابطے میں رہ کر دستک دیتے رہو، حاضری لگاتے رہو کہ میں حاضر ہوں میرے مولا، بس تیری کن کا منتظر ہوں۔ اس نے کن کہا اور سب کچھ ہو گیا۔ وہ کن کہے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کچھ نہیں تھے، کچھ نہیں ہیں اور کچھ نہیں رہیں گے۔ یہ اس کی حقیقت ہے اور یہ ہماری حقیقت ہے۔ اللہ پہ یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ زندگی کی مشکلات میں پریشان مت ہوں، رب سے مسلسل تعلق رکھیں، انشاءاللہ جلد صفحہ پلٹ جائے گا۔ خود کو اللہ کی رضا کے سامنے ایسے ڈال دو جیسے سمندر میں تیرتا ہوا لکڑی کا بے جان سا ٹکڑا۔ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، پھر معجزہ دیکھو۔ اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ رب سے محبت اور انسان سے محبت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ انسان سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری اور رب سے محبت سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ میرا رب ہے واقف میرے جذبوں کی صداقت سے، فرمائے گا وہ کن اور پوری ہو جائے گی ہر دعا میری۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ مشکل نہیں رہتی۔
دعائیں نظر تو نہیں آتی، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو مجھے آزماتا ہے، پھر سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے اور پھر سنبھالتا ہے۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ تیری محبت کی عاجزی مجھے اتنی نصیب ہو اے اللہ، میری آخری سانس ہو اور تیرا کلمہ نصیب ہو، آمین۔ تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا، بس ایک گمراہ نہ کرنا۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اللہ کے معاملے میں اتنا نہ سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں پھر معجزے ہوتے ہیں، پھر تقدیریں بدلتی ہیں۔ اللہ کا قرب پا لینا ایسی منزل ہے جس کے بعد کوئی منزل نہیں۔ اے اللہ، مجھے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، آمین۔ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشان رکھتی ہیں، اور ہمارے حال پر رحم کر۔ جس بات کو لے کر تیری ذات سے دعا گو ہیں ہم، اس میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کر، ہمیں سکون اور ہر خوشی عطا کر جو تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے میرے رب، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کی محتاج ہوں۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔